یہ 1980 کی دہائی کے شروع کی بات ہے جب میں فائٹر فلائنگ کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بطور ایک نوجوان فائٹر پائلٹ کے پشاور میں نمبر 15 اسکواڈن جو کہ اب لیٹسٹ J-10C جہازوں کا اسکواڈن ہے میں پوسٹڈ تھا۔ 70 کی دہائی کے آخر میں افغانستان پر سوویت یونین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ہمارے ویسٹرن بارڈر پر حالات بہت کشیدہ تھے۔ پشاور میں موجود اس وقت کے F-6 جہازوں پر ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ویسٹرن بارڈر پر کامبیٹ پیٹرولنگ کرنی پڑتی تھی۔ انہی دنوں پاک فضائیہ نے سرحد پار ایک سپر پاور کی موجودگی کی وجہ سے امریکہ سے اس وقت کے اسٹیٹ آف دی آرٹ F-16 جہاز خریدنے کا پلان بنایا۔ اس سلسلے میں پہلے 6 جہاز 15 جنوری 1983 کو پاکستان پہنچے اور باقی 34 جہاز پیس گیٹ 2 پروگرام کے تحت 1983 سے 1987 تک پاک فضائیہ میں انڈکٹ کیے جاتے رہے۔ لیکن یہ تعداد ہماری ضرورت سے کم تھی، اس لیے F-16 جہازوں کی خریداری کے ساتھ ہی ہمارے اسکواڈ میں یہ خبر پہنچی کہ پاک فضائیہ اس وقت کا ایک اور انتہائی ماڈرن جہاز F-20 ٹائیگر شارک بھی خریدنے جا رہی ہے۔ یہ جہاز ایک کم قیمت اور بہترین پرفارمنس کی کمبینیشن میں اس وقت کے ماڈرن سوویت جیٹ طیاروں کے مقابلے کے لیے بنایا گیا تھا، حتیٰ کہ اس کی کچھ خصوصیات F-16 سے بھی بہتر تھیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نارتھراپ کے F-5E پروگرام کی زبردست کامیابی سے متاثر ہو کر اس کمپنی کے CEO نے اپنی ڈیزائن ٹیم کو ایک ایسا فائٹر جہاز بنانے کا ٹاسک دیا جو F-16 کی 80% صلاحیت رکھتا ہو مگر اس کی قیمت F-16 سے آدھی ہو۔ اس قیمت کا F-5E اتنا کامیاب جہاز تھا کہ 2400 سے زیادہ جہاز بنائے گئے اور 30 سے زیادہ ملکوں کو فروخت کیے گئے۔ نارتھراپ کا مقصد F-20 کو نہ صرف امریکن ایئر فورس کو فروخت کرنا تھا بلکہ کولڈ وار کی وجہ سے اسلحے کی دوڑ میں پرو امریکن ملکوں کی انتہائی اہم مارکیٹ کا بڑا شیئر حاصل کرنا تھا۔ F-20 کا ریڈار APG-67 تھا جو اس جہاز کو زمانے کے تقریباً تمام ماڈرن ایئر ٹو ایئر میزائلز یعنی اسپیرو جس کو F-16 فائر کرنے کے قابل تقریباً 5-6 سال بعد ہوا، AMRAAM اور سائیڈ وائنڈر استعمال کرنے کے قابل بناتا تھا۔ F-20 F-16 کے مقابلے میں اسکریمبل ٹائم میں بہتر تھا مگر اس کی کامبیٹ پے لوڈ F-16 کی نسبت کم تھی، مگر دوسری طرف F-20 کی آپریٹنگ کاسٹ نہ صرف F-16 کے مقابلے میں آدھی تھی بلکہ اس کی ریلائبلٹی اور مینٹینیبلٹی بھی بہتر تھی۔ یہ جہاز ایئر ٹو ایئر گراؤنڈ کے مشن میں 6800 پاؤنڈ سے زیادہ جدید امریکی اسلحہ لے جا سکتا تھا۔